بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب بخیریت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ آج ہم اپنا نیکسٹ چیپٹر جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں، جو سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مشتمل ہے۔ سب سے پہلے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی زندگی جو ہے وہ اس کو دیکھتے ہیں، جو بعثت سے پہلے کی زندگی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر مبعوث ہونے تک کی زندگی۔ سب سے پہلے ہم آپ کی پیدائش دیکھتے ہیں، وہ کب ہوئی؟ 571 عیسوی کو مکہ مکرمہ میں آپ پیدا ہوئے، اور آپ کی تاریخ پیدائش کے اوپر جو ہے وہ علماء کا اختلاف ہے۔ بعض کے نزدیک 9 ربیع الاول اور بعض کے نزدیک جو ہے وہ 12 ربیع الاول جو ہے وہ آپ کی تاریخ پیدائش۔ اس کے علاوہ بھی بعض 9 کے علاوہ بھی جو ہے وہ جو ہے سیرت نگار، بعض سیرت نگاروں نے 9 کے علاوہ 8 بھی جو ہے وہ اس کو ثابت کیا ہے، اور بعض نے اس کے علاوہ بھی کچھ ڈیٹس جو ہیں وہ بتائیں ہیں، بعض نے مہینے بھی مختلف بتائے ہیں کہ یہ ربیع الاول کا مہینہ تھا ہی نہیں۔ بہرحال اس بات کے اوپر اختلاف نہیں ہے کہ 571 عیسوی میں آپ پیدا ہوئے مکہ مکرمہ میں۔ آپ کی والدہ محترمہ کا نام آمنہ بنت وہب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر ان کے چچا ابو لہب نے جو ہے وہ اپنی لونڈی ثویبہ کو آزاد کر دیا، لیکن اس کے اوپر بھی بعض سیرت نگاروں نے اختلاف کیا ہے کہ اس نے اس وجہ سے ثویبہ کو آزاد نہیں کیا تھا۔ بہرحال اس بات کے اوپر یقیناً جو ہے وہ سب متفق ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو ہے وہ آپ کے دادا نے، کیونکہ آپ جب پیدا ہوئے تو آپ کے والد جو ہیں اس سے پہلے وفات پا چکے تھے، تو دادا عبد المطلب نے آپ کا نام محمد رکھا صلی اللہ علیہ وسلم، اور والدہ محترمہ نے احمد نام رکھا۔ پیدائش کے بعد چند روز تک ابو لہب کی جو لونڈی ہے ثویبہ، انہوں نے آپ کو دودھ پلایا۔ یہ نام بیٹا صوبیہ نہیں ہے، ثویبہ ہے، یاد رکھیے۔ یہ بہت سارے لوگوں نے اس کو غلط پڑھا اور غلط لکھا ہے۔ پھر عرب کے رواج کے مطابق حلیمہ سعدیہ جو ہے وہ ان کے سپرد کر دیا گیا، جنہوں نے 4 سال تک جو ہے وہ آپ کے اپنے پاس رکھا۔ یعنی ان کا عربوں کے ہاں دستور تھا کہ وہ بچوں کو فصیح اللسان بنانے کے لیے ان کو دیہاتی علاقوں میں جو ہے وہ دایاؤں کے سپرد کر دیا کرتے تھے، جو بچوں کو سنبھالتی تھی، اور بچے جو ہے فصیح زبان عربی سیکھا کرتے تھے۔ تو بہرحال یہ قرعہ جو ہے حلیمہ سعدیہ کے نصیب میں لکھا تھا آپ کی کفالت۔ تو یہ ایک لمبی کہانی ہے کہ کتنے معجزات ہوئے آپ کے بچپن میں، حلیمہ سعدیہ نے خود ان کو دیکھا۔ یہ آگے جو ہے ڈیٹیل میں اگر ہوا تو یہ ضرور آپ کو میں بتاؤں گی۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ابھی آپ 4 برس کی عمر میں دوبارہ واپس اپنی والدہ محترمہ کے پاس آئے، اور حضرت آمنہ آپ کو 6 برس کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے والدین مکے کا جو شہر مدینہ وہاں گئیں۔ واپسی پر ابوا کے مقام پر وہ بیمار ہو گئیں، اور وہیں پر ان کا انتقال ہوا۔ ان کی لونڈی ام ایمن ساتھ تھیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر واپس مکہ لوٹ آئیں۔ اس کے بعد والدہ کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شفیق دادا جناب عبد المطلب نے آپ کی کفالت شروع کر دی، اور وہ آپ سے اس قدر محبت کرتے تھے کہ اپنی نظروں سے آپ کو اوجھل نہ ہونے دیتے۔ لیکن 8 برس کی عمر کو پہنچتے ہی شفیق دادا کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا۔ ابو طالب جو ہیں آپ کے چچا، اس کے بعد انہوں نے آپ کی کفالت کی ذمہ داری لی، اور وہ اپنے بچوں سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتے تھے، اور آپ ان کے زیر سایہ پرورش پانے لگے۔
اب جو آپ کے چچا ابو طالب تھے وہ تاجر تھے، اور وہ تجارت کے لیے مختلف ملکوں میں جایا کرتے تھے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 برس کی عمر کو پہنچے تو آپ کے چچا جو ہیں وہ اپنے ساتھ آپ کو شام جو ہے ملک شام کی طرف، ان کا ایک تجارتی سفر تھا، جب روانہ ہوئے تو آپ نے جانے کی خواہش کا آپ نے بھی جو ہے وہ اظہار کیا، تو چچا جو ہیں وہ آپ کو ساتھ لے کر شام لے کر چل پڑے۔ اب آپ دیکھیں بصرہ کے مقام پر ایک راہب تھا، بحیرہ راہب، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھی نشانیاں، نبوت کی نشانیاں دیکھیں، اور ابو طالب سے کہا کہ آپ اسے واپس بھجوا دیں، ورنہ ایسا ہو سکتا ہے کہ یہودی وہاں ان کو نقصان نہ پہنچائیں ان کو پہچان کر، اور یوں ان کو آپ کے چچا نے آپ کو راستے سے واپس بھجوا دیا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اسی طرح آپ چچا کے زیر سایہ ہی رہے یہاں تک کہ جوانی کی عمر کو پہنچے، مگر آپ کا بچپن انتہائی صاف ستھرا بچپن تھا، نہ ہی ایسے آپ نے غلط قسم کے کھیل کھیلے یا باہر جا کر لڑکوں کے ساتھ، نہ ہی آپ جوانی میں کسی بری صحبت میں جو ہیں وہ پڑے، نہ جس طرح کے لڑکوں کے عام طور پر مشاغل ہوتے ہیں، اور جس طرح کا وہ دور تھا، جہالت کا دور تھا، بہت ساری برائیاں جو ہیں وہ نوجوانوں میں عام تھیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے ان سے بھی بچایا۔ اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ لیکن آپ کی عقل و فہم، آپ کی سچائی اور دیانتداری کی وجہ سے آپ قریش مکہ میں صادق اور امین جو ہے کہ لقب سے پہچانے جانے لگے۔ یہ پہلے کی بات ہے، یعنی ابھی آپ کو بعثت نہیں ملی تھی۔ آپ دیکھیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 15 برس کے پہنچی، تو اسی وقت آپ دیکھیں کہ دو بڑے قبیلے تھے، قیس اور قریش، ان کے درمیان ایک بہت بڑی جنگ چھڑ گئی تھی، جو حرب فجار کے نام سے جو ہے وہ ہم جانتے ہیں اس کو، اور اس کو فاجروں کی جنگ کہا جاتا ہے، یعنی فجار سے ہے کہ یہ فاجروں کی جنگ تھی، کیونکہ یہ جنگ حرمت کے مہینوں میں لڑی گئی تھی۔ حرمت کے جو مہینے ہیں وہ 4 مہینے ہیں، ان میں کسی قسم کی لڑائی جو ہے وہ حرام تھی، لیکن یہ جنگ انہوں نے اسی میں لڑی، اور یہ 4 برس تک جاری رہی، اور اس جنگ میں قریش حق پر تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حد تک جو ہے وہ حصہ لیا اس جنگ میں کہ آپ اپنے چچاؤں کو تیر جو ہیں وہ اٹھا اٹھا کر پکڑاتے رہے، اور آخر میں اس میں جو ہے وہ صلح ہو گئی تھی دونوں فریقین میں۔ پھر ایک دیکھیں کہ آپ کے جوانی میں جو ہے وہ ایک معاہدہ ہوا، حلف الفضول کے نام سے آپ سنتے ہیں، یہ مشہور ہے، کیونکہ عربوں کے ہاں لڑائیاں بہت طویل و عریض عرصے تک چلتی تھیں، 100 سال تک لڑائیاں، اور کیا ہے اس کے اوپر نا بڑی اچھی سی نظم ایک مولانا حالی نے لکھی ہے، کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، یوں ہی چلتی رہتی تھی تکرار ان میں، یوں ہی چلتی رہتی تھی تلوار ان میں۔ تو یہ ایک اتنی لمبی جنگیں اور لڑائیاں ہوتی تھیں کہ اگلی نسلوں کو نصیحت کر کے جاتے تھے پرانے لڑنے والے لوگ کہ یہ ہمارے دشمن ہیں، تو یہ بڑی مطلب وہاں اس میں تباہی اور بربادی جو ہے وہ ہوتی تھی۔ اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں پھر حرب فجار ہوئی، اس میں بڑی تباہی ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زبیر بن عبد المطلب جو ہیں وہ قریش کے رئیس تھے، انہوں نے کوشش کی کہ کسی طریقے سے کوئی ایسا معاہدہ جو ہے وہ ہو جائے، اور پھر اس کے علاوہ ایک اور بھی واقعہ ہوا جو کہ باقاعدہ طور پر جس کے نتیجے میں یہ معاہدہ ہوا کہ باہر سے کوئی شخص آیا ہوا تھا اور اس کو کسی نے لوٹ لیا، بہرحال یہ پھر اسی کے نتیجے میں عبداللہ بن جدعان کے مکان پر مختلف بڑے بڑے قبائل جو ہیں، جن میں بنو ہاشم، بنو زہرہ، بنو تمیم تھے، یہ جمع ہوئے اور یہ معاہدہ طے پایا، اور اس میں جو ہے نا کچھ ایسے لوگ تھے جن کے ناموں میں فضل آتا تھا، اس لیے اسی کی جمع جو ہے وہ فضول ہے، تو حلف الفضول اس کو کہا جاتا ہے۔ اور اس معاہدے کے بارے میں آپ دیکھیں کہ اس کی شقیں جو ہیں بالکل امن کی طرف جو ہے وہ جانے والی تھیں، کہ مطلب آپس میں لڑائی جھگڑا جو ہیں وہ قبیلے نہیں یہ والے کریں گے،
اور مسافروں کی جو ہے وہ جان و مال کی حفاظت کریں گے، نہ کہ ان کو لوٹ لیا جائے، کیونکہ یہ مسافروں کو لوٹ لیا کرتے تھے۔ اور ظالموں کو ظلم سے روکا جائے گا، غریبوں کی امداد کی جائے گی۔ تو یہ ساری کی سارا آپ دیکھیں کہ یہ معاہدہ جو ہے یہ بڑا اچھی اس کے اندر شقیں موجود تھیں۔ تو اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی یہی فرمایا کرتے تھے کہ میں جو ہے عبداللہ بن جدعان کے گھر پر جس معاہدے میں شامل ہوا تھا، اگر اس میں شرکت کرنے سے مجھے روکا جاتا اور اس کے بدلے میں مجھے سرخ اونٹوں کا ریوڑ دیا جاتا تو میں اس کو قبول نہ کرتا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اب بھی اگر اس قسم کا کوئی معاہدہ ہو تو میں قبول کرنے میں جو ہے وہ اس کو پہل کروں گا۔ تو یہ ایک بڑا اہم معاہدہ تھا آپ کی جوانی میں جو یہ درپیش آیا، اور آپ اس میں بھی جو ہیں وہ شامل تھے۔ پھر اس کے بعد آپ جب جوانی کی عمر کو پہنچے تو آپ نے کوشش کی کہ اپنے چچا پر بوجھ نہ بنے، اور آپ بکریاں بھی چراتے رہے۔ پھر اس کے بعد تجارت کا مال لوگوں کا آپ دوسرے ملکوں میں لے جایا کرتے تھے۔ اس زمانے میں یہ عام طریقہ کار تھا تجارت کا کہ مال تجارت دوسرے لوگوں کا جو ہے، یعنی جن لوگوں کے پاس مال ہوتا تھا وہ دیانتدار لوگوں کو ڈھونڈ کر اپنا مال دے کر اور ان کو خرید و فروخت کے لیے دوسرے ملکوں میں روانہ کیا کرتے تھے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ کاروبار آپ نے بھی شروع کیا۔ تو مکہ میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہیں وہ ایک بڑی مالدار خاتون تھیں، جو لوگوں کو اپنا مال تجارت دے کر بھیجا کرتی تھیں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنا مال دیا، اور ایک اپنا غلام بھی آپ کے ساتھ بھجوا دیا، میسرہ نامی۔ اور اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت جو ہے وہ منافع ہوا۔ تو واپسی پر میسرہ نے آپ کی بہت تعریف کی، آپ کی دیانتداری کی اور آپ کی امانت داری کی بڑی تعریف کی۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہیں وہ آپ کے اس اخلاق سے بڑی متاثر ہوئیں، اور آپ کو شادی کا پیغام جو ہے وہ بھیجوایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے مشورے سے جو ہے وہ قبول کر لیا اس پیغام کو، اور آپ کی عمر مبارک اس وقت صرف 25 برس اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 برس تھی۔ اور آپ کے چچا نے نکاح کا خطبہ جو ہے وہ پڑھایا، اور آپ دیکھیں کہ یہ شادی بہت کامیاب رہی، اور آپ کی ساری اولاد جو ہے وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سوا، جو کہ ماریہ قبطیہ کے وطن سے۔ پھر آپ دیکھیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاشی طور پر کافی سٹرونگ تھے، کیونکہ انہوں نے اپنا سارا مال جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا تھا۔ اور جناب ابو طالب کی مالی حالت جو ہے وہ اتنی سٹرونگ نہ تھی، تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی کفالت میں لے لیا۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ کعبہ جو ہے وہ کی عمارت کافی خستہ ہو چکی تھی، چنانچہ قریش نے اس کو دوبارہ تعمیر کرنے کا ارادہ کیا، اور تمام لوگوں نے مل کر تعمیر شروع کر دی۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد حجر اسود جب نصب کرنے کا معاملہ آیا تو قبائلی اختلاف جو ہے وہ شروع ہو گیا، اور ہر کوئی یہ کہتا تھا کہ حجر اسود ان کا قبیلہ جو ہے وہ نصب کرے گا، اور اس حد تک یہ اختلاف بڑھ گیا کہ آپس میں جنگ جو ہے وہ یوں لگتا تھا کہ ناگزیر ہو گئی۔ اب یہ ہے کہ حالات بڑے ہی سنگین ہو گئے، اور پھر اس کے بعد کچھ جو قبائل کے بزرگ لوگ تھے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ کل کعبہ کے اندر جو شخص سب سے پہلے داخل ہوگا وہ ثالث ہوگا، اور وہی فیصلہ کرے گا اس چیز کا۔ اگلے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ میں سب سے پہلے داخل ہوتے جب دیکھا تو قریش پکار اٹھے کہ صادق اور امین آ گیا اور ہمیں ان کا فیصلہ منظور ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح ایک چادر منگوائی اور اس میں حجر اسود کو رکھا، اور تمام قبائل کے جو سردار تھے ان سے کہا کہ اس کے کونوں سے پکڑ کر اس کو اس کے مقام تک اٹھائیں، اور جب انہوں نے اٹھایا تو اپنے اپنے ہاتھوں سے حجر اسود کو نصب کر دیا۔ اور اس طرح ایک بہت بڑی جنگ جو ہے، ایک بہت بڑی لڑائی سے قریش جو ہے، یہ مختلف جو قبائل کے لوگ تھے وہ بچ گئے۔ پھر آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 برس جب پہنچی، آپ اس وقت قریش مکہ کے شرک اور اس کے علاوہ ان کے اندر پائی جانے والی بے پناہ جو بری عادتیں تھیں ان سے بہت زیادہ متنفر تھے،
اور آپ غار ہیرا میں تشریف لے جاتے، کچھ کھانے کا سامان لے جاتے اور کئی کئی روز تک وہاں عبادت میں مصروف رہتے اور اللہ سے دعا کرتے کہ اللہ یا اللہ کوئی فیصلہ کن ان کے بارے میں حکم نازل فرما دے۔ پھر آپ دیکھیں کہ آپ کو کچھ خواب ایسے آنا شروع ہوئے جو کہ سچے خواب تھے، یعنی آپ رات کو خواب دیکھتے، صبح وہ ویسا ہی ہو جاتا۔ کچھ عرصے تک یہ سلسلہ رہا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرما دیا۔ اب ہے کہ سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ جو مکی زندگی ہے آپ کے نبوت کے بعد کی، سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 41واں برس شروع ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح غار ہیرا میں عبادت میں مصروف تھے کہ اچانک غار کے دہانے کے اوپر حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے فرمایا کہ اقرا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری، تو 3 دفعہ اسی طرح کہنے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو اپنے گلے لگا کر کھینچا اور فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات آپ کے اوپر پہلی وحی کے طور پر جو ہیں وہ نازل ہیں۔ اس کے بعد آپ گھر تشریف لے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ جسم مبارک کے اوپر ایک جو ہے وہ لرزہ سا طاری تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر۔ پھر اس کے بعد جو ہے بڑے پریشان تھے، سارا ماجرا جو ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے سنایا۔ انہوں نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ آپ گھبراتے کیوں ہیں، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، غریبوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مسکینوں اور یتیموں کی مدد کرتے ہیں، مہمان نواز ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچنے دے گا۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں جو توریت اور انجیل کے عالم تھے۔ انہوں نے ساری بات سن کر کہا یہ تو وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوتا تھا۔ انہوں نے کہا اے بھتیجے، اگر میں زندہ رہا تو میں آپ کی مدد کروں گا، لیکن یہ آپ کی قوم جو ہے وہ آپ کو آپ کے شہر سے نکال دے گی۔ اور اس کے بعد جو ہیں وہ ورقہ کا کچھ عرصے کے بعد انتقال ہو گیا۔ اب دیکھیں کہ پھر اس کے بعد کچھ عرصے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ تبلیغ کی، تقریباً 3 برس تھے، اور انہوں نے ابتدائی طور پر اب خفیہ طور پر دین کی تبلیغ کرتے رہے۔ سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پر ایمان لائیں، اور اس کے بعد آپ کے یار غار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور گھر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور آپ کے غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ پھر آپ دیکھیں کہ آہستہ آہستہ پھر حضرت ابوبکر صدیق جو ہیں یہ بھی کافی بڑے تاجر تھے، ان کے اپنے تعلقات تھے۔ انہوں نے اپنے اعتماد کے جن لوگوں کو دیکھا کہ جن کے دلوں میں ہدایت کی کوئی رمق ہے، تو انہوں نے ان کو جو ہے اسلام کی طرف بلانا شروع کر دیا۔ پھر آپ دیکھیں کہ 3 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ اپنے رشتہ داروں کو جو ہے وہ دعوت دیں دین کی۔ قرآن میں آیت ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو ہاشم کو کھانے پر دعوت دی۔ کھانا کھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم سب کے لیے آخرت کی فلاح لے کر آیا ہوں، اور میں نہیں جانتا کہ عرب میں کوئی بھی شخص اس سے بہتر چیز اپنی قوم کے لیے لایا ہو۔ اللہ عز و جل نے مجھے حکم دیا کہ میں آپ لوگوں کو اس کی دعوت دوں اور بتاؤں تم میں سے کون میرے مددگار ہوگا اس کام میں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کا کہ حامی بھری، حالانکہ وہ 10 برس کی عمر میں تھے۔ ابو لہب غصے سے اٹھا اور تمام لوگوں کو لے کر چل پڑا۔ پھر آپ دیکھیں کہ اس کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے وہ عام جو ہے وہ دعوت عام کا حکم دیا، فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا اس پر کھول کر اس کو بیان کر دے اور مشرکوں سے اعراض کیجیے، کنارہ کشی اختیار کیجیے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کو صفا کی پہاڑی پر جمع کیا اور فرمایا کہ اے قریش، اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر چھپا ہوا ہے
جو تم پر حملہ آور ہوگا تو کیا تم اس کا یقین کر لو گے؟ سب بیک زبان ہو کر بولے ہاں یقین کر لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو، اللہ عز و جل ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہی عبادت کے لائق ہے۔ بت پرستی اور شرک سے اجتناب کرو، میں تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہوں۔ اگر تم لوگ ایمان نہ لائے تو تم پر شدید عذاب ہوگا۔ قریش مکہ ناراض ہو گئے اور جو ہے نا وہ ابو لہب آپ کو برا بھلا کہتا رہا اور سب کو لے کر وہاں سے روانہ ہو گیا۔ آپ دیکھیں کہ اس کے بعد جو ہے یہ آپ کی تبلیغ اسلام کے سلسلے میں جو ہے مشکلات، بہت ساری مشکلات کا آپ کو سامنا جو ہے وہ کرنا پڑا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے متاثر ہو کر جو لوگ حلقہ اسلام میں داخل ہوتے وہ سرداران قریش ان پر بہت ظلم کرتے اور بہت زیادہ ان کو مارتے، گرم ریت پر جلتے ہوئے کوئلوں کے اوپر لٹا دیتے، ان کے گردنوں میں رسیاں ڈال کر کھینچتے گھسیٹتے اور وہ اس بات کے اوپر ان کو مجبور کرتے کہ وہ اسلام کو چھوڑ دیں، اور انہیں گھر بار اپنے چھوڑنے کے اوپر مجبور کر دیا گیا۔ 2 مرتبہ انہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت بھی کی، تو مشکلات کو برداشت کرتے کرتے ہی بعض صحابہ کرام جو ہے وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حضرت عمار بن یاسر کا کنبہ جو ہے وہ بہت زیادہ ان کے اوپر ظلم و ستم کیا گیا۔ حضرت سمیہ کو ابو جہل نے نیزہ مار کر جو ہے وہ شہید کر دیا۔ پھر اس کے بعد بہت سارے صحابہ کرام ایسے تھے جن کو جو غلام تھے ایسے جن کو صحابہ کرام نے جو ہے وہ خرید کر آزاد کرایا، انہیں میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عامر بن فہمیرہ بھی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ دیکھیں ان کو جو ہے ان کے اوپر بھی بہت زیادہ ظلم و ستم کیا گیا، بہت زیادہ ان کو ذاتی طور پر تکالیف پہنچائی گئیں کہ ایک دن آپ نماز کعبہ میں پڑھ رہے تھے کہ سجدے کی حالت میں تھے، عقبہ بن ابی معیط اونٹ کی اوجھڑی لا کر آپ کی پشت مبارک پر رکھ دی اور سارے کافر جو ہیں مل کر ٹھٹھے لگا کر ایک دوسرے کے اوپر ہنس ہنس کر گرنے لگے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جب اس بات کا پتہ چلا، بہت روتی ہوئی آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک سے اس گندگی کو دور کیا۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ بیت اللہ میں نماز پڑھ رہے تھے، آپ ایک دفعہ کہ آپ کی گردن میں چادر ڈال کر اتنے زور سے کھینچا کہ آپ کی ایک کافر نے کہ آپ کی گردن پر اس کے نشان جو ہیں وہ پڑ گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا تھا ابو لہب، اس کی بیوی جمیل دن کو جنگل میں جا کر لکڑیاں جو ہیں اور کاٹتی اور جمع کرتی، اور رات کو آپ کے راستے میں جو ہے وہ لکڑیاں اور کانٹے ڈال دیتی تاکہ آپ کو چلنے میں تکلیف ہو۔ پھر آپ دیکھیں کہ ابو لہب کا گھر آپ کے گھر کے بالکل ساتھ تھا، وہاں سے جو ہے وہ تاک کر جو ہے وہ بکری کے اندر سے اس کی بچہ دانی نکال کر وہ اس کو ایسے تاک کر پھینکا جاتا کہ آپ کی پکتی ہوئی ہانڈی کے اندر جا گرتی، اور بڑے ٹھٹھے لگائے جاتے اور ہنسی مذاق جو ہے وہ کیا جاتا۔ اور آپ کے سردار جو ہیں وہ بچوں کو قریش کے سردار شہ دیتے اور ان کو پتھر پکڑاتے کہ جا کر ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارے جائیں۔ اور اس طرح سے آپ یہ دیکھیں کہ بہت زیادہ ظلم و ستم کا سلسلہ جو ہے وہ بڑھتا چلا گیا، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ تبلیغ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ سارے کے سارے ان کے ہیلے تبلیغ کے راستے میں رکاوٹ نہ بن سکے اور آپ نے اس سلسلے کو جاری رکھا۔ جب انہیں پتہ چلا کہ اس تبلیغ سے جو ہے وہ اسلام پھیلتا چلا جا رہا ہے تو ان کے سارے ہتھ کنڈے جو ہیں وہ بالکل بیکار ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو انہوں نے عتبہ بن ربیعہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا اور اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیے کہ آپ کیا چاہتے ہیں، عرب کی سرداری اگر چاہتے ہیں وہ ہم آپ کو کسی قبیلے کا سردار بنا دیتے ہیں، اور اگر آپ کسی خوبصورت عورت سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو جو بھی آپ کہیں گے ہم اس کا رشتہ آپ کو دینے کو تیار ہیں، لیکن اس کے بدلے میں اگر آپ کو دولت چاہیے تو ہم بے شمار دولت آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دیتے ہیں، لیکن تم ہمارے بتوں کو برا نہ کہو۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حامیم السجدہ سورت کی جب تلاوت کی تو ولید بن عقبہ وہاں سے دوڑتا ہوا واپس اپنے سرداروں کے پاس جب آیا تو اس کے چہرے کا رنگ بالکل اڑا ہوا تھا،
اور اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے حال پر چھوڑ دو کہ اگر تو یہ کامیاب ہو گئے تو ہماری عزت ہوگی، اور ناکام ہو گئے تو ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ابو جہل نے ناراض ہو کر کہا، لگتا ہے تم پر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو چل گیا ہے۔ اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ یہ سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہا بہت زیادہ، اور ظلم و ستم کے پہاڑ آپ پر اور آپ کے ساتھیوں کے اوپر توڑے جاتے رہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ ایک دفعہ وہ جناب ابو طالب کے پاس آ گئے اور انہیں کہا کہ اپنے بھتیجے کو جو ہے وہ منع کر لیں اس کام سے، اور ورنہ پھر ہم اس کو جو ہے وہ نقصان پہنچائیں گے۔ ابو طالب جو ہیں وہ قوم کی اس مخالفت پر گھبرا گئے اور آپ کو بلا کر جو ہے ساری بات بتائی اور اپنی کمزوری کا واسطہ بھی دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کی قسم چچا جان، اگر یہ میرے دائیں ہاتھ پہ سورج اور بائیں ہاتھ پہ چاند رکھ دے تو میں اس کام سے نہیں رکوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب نے اس کے جواب میں کہا، ٹھیک ہے جو چاہو کرو۔ پھر آپ دیکھیں کہ اس کے بعد انہوں نے کہا، جاؤ جا کے تم تبلیغ کا کام کرو، میں تمہارے جو ہوں وہ پیچھے ہوں۔ پھر بھی اس کے باوجود آپ دیکھیں، ظاہری بات ہے کہ اسلام آپ کو وہ غزن نہ کوئی پہنچا سکے، یہ طریقہ، یہ سلسلہ جو ہے وہ چلتا چلا گیا۔ جب آپ دیکھیں اسلام تیزی سے مکہ کے اندر پھیلنے لگا تو قریش کو بڑی فکر ہوئی، اور اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ ایک معاشرتی مقاطعہ جو ہے وہ کیا، اور اس کو لکھ کر جو ہے کعبہ کی دیوار کے ساتھ لٹکا دیا۔ یہ زیادہ تر یہ والا واقعہ جو ہے، اس میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان کو، بنو ہاشم کو لے کر 7 نبوی میں انہوں نے اس میں یہ طے کیا کہ ہم جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، آپ کے خاندان کے ساتھ کوئی شادی بیاہ نہیں کریں گے، بات چیت نہیں کی جائے گی، خرید و فروخت نہیں کی جائے گی۔ تو چنانچہ آپ اپنے خاندان والوں کو لے کر ایک جو ابی طالب، جناب ابو طالب کی ایک ملکیت میں ایک گھاٹی تھی جو شیب ابی طالب کے نام سے مشہور ہے، اس کے اندر 3 برس تک جو ہیں وہ اپنے خاندان کے ساتھ رہنے پر مجبور ہوئے، یہاں تک کہ مسلمانوں نے درختوں کے پتے کھائے، اور چند نیک دل لوگ جو تھے وہ چھپ چھپا کر ان کی کچھ مدد بھی کرتے رہے۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ اس دوران جو قریش کے کچھ ایسے لوگ جن کے ضمیر کچھ جاگے ہوئے تھے، جن میں عمر بن ربیعہ، اور آپ دیکھیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار تھے، ایک مطعم بن عدی، ابو البختری بن ہاشم، انہوں نے مل کر خیر کوشش کی کہ یہ بھی ہمارے ہی عزیز اور رشتہ دار یا قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، تو ہم ان کے ساتھ اتنا ظلم کیوں کریں۔ دوسری طرف آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے دیمک بھیج دی، اور وہ جو معاہدہ انہوں نے لکھ کر کعبہ کی دیوار کے ساتھ لٹکایا تھا، وہ سارے کا سارا جو ہے وہ دیمک چاٹ گئی، اور ادھر سے جو ہے وہ ان کی کوششیں بھی رنگ لے آئیں، اور انہوں نے کہا کہ کس طرح ہم مکہ والوں، ہم مزے سے کھانے کھاتے ہیں، اور بنو ہاشم جو ہیں وہ ایک ایک دانے کے لیے ترس رہے ہیں۔ تو یہ جو ہے اس کے بعد انہوں نے خیر اس ظالمانہ معاہدے کو جو ہے وہ پھاڑ کر پھینک دیا، اور ابو جہل نے مداخلت کی کچھ کوشش کی، لیکن یہ ہے کہ اتنے لوگوں کے سامنے اس کی کچھ نہ جو ہے وہ بن پڑی۔ آخر 10 ہی جو ہے وہ نبوی کو یہ مقاطعہ ختم ہوا، لیکن اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیاری بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے شفیق چچا جناب ابو طالب، دونوں کا جو ہے وہ وصال ہوا، اور اس کو عام الحزن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یعنی یہ غم کا سال ہے، یعنی 10 نبوی، کیونکہ یہ آپ کے دونوں ہی پشت پناہ تھے، یہ ہستیاں دونوں ہی۔ اب یہ قریش مکہ جو ہیں وہ آزاد ہو چکے تھے، اور یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو کوئی بھی کسی قسم کی تکلیف پہنچا سکتے تھے۔ اب تک جو ہے مکہ کے اندر آپ کی تبلیغ کے خاطر خواہ نتائج جو ہیں وہ آپ کو مل چکے تھے، اور اس میں وہ لوگ جن کے دلوں میں ہدایت کی ذرا برابر بھی رمق تھی، انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اس کے بعد اب آپ نے باہر کی طرف جو ہے وہ تبلیغ کرنے کا ارادہ کیا، اور آپ نے طائف کا سفر کیا۔ آپ کے ساتھ آپ کے غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اور
انہوں نے جو ہے وہ لیکن طائف کے اندر آپ دیکھیں کہ جو سردار تھے انہوں نے بات سننے کی بجائے انہوں نے کہا کہ سرداروں نے بالکل آپ کی بات سننے سے انکار کر دیا، اور اس کے بعد جو ہیں وہ لڑکے جو ہیں وہ پیچھے لگا دیے، جنہوں نے آپ کو پتھر مارنا شروع کر دیے، یہاں تک کہ آپ کے جوتے جو ہیں وہ خون سے بھر گئے، اور آپ عتبہ و شیبہ کے مکان میں باغ میں، منگوروں کا ان کا باغ تھا، وہاں پناہ لینے کے اوپر مجبور ہوئے۔ آپ دیکھیں کہ اس طرح سے اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف پہاڑوں کے فرشتے کو بھیجا حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ، اور انہوں نے آ کر کہا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ حکم دیں تو طائف والوں کو ان پہاڑوں کے درمیان پیس کے رکھ دوں، تو آپ نے فرمایا کہ یا اللہ ان پر رحم فرما، ہو سکتا ہے کہ ان کی اولاد میں کوئی ایسا ہو جو تیری عبادت کرے۔ اور آخر کار آپ صلی اللہ علیہ وسلم مطعم بن عدی کے پناہ میں مکہ تشریف لے آئے۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ اسلام تیزی سے پھیلتا چلا گیا آہستہ آہستہ، یہاں تک کہ مدینہ میں بھی اسلام جو ہے وہ پہنچ چکا تھا، اور مسلمان مکہ سے مدینہ جانے لگے، تو سرداروں نے مل کر فیصلہ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے کہ ہمیشہ کے لیے یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ جب سب لوگ اس پر رضامند ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام بات وحی کے ذریعے بتا دی، اور مکہ چھوڑنے کا حکم دیا اور مدینہ کی طرف ہجرت کا حکم دیا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو اپنے ساتھ جو ہے وہ تیار کیا، اور آپ نے مدینہ کی طرف جو ہے وہ ہجرت کی۔ تو اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ مدینہ کی طرف جو ہیں وہ ہجرت کر کے چلے گئے، اور اس دوران اس سے پہلے مکہ دو اور بھی ہجرت ہوئی تھیں جو کہ حبشہ کی جانب جو ہیں وہ ہوئی تھیں۔ پہلی ہجرت آپ دیکھیں کہ ہوئی تھی سن 5 نبوی میں، یعنی ظلم و ستم بہت زیادہ جب قریش مکہ کا بڑھ گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ عربوں کے حبشہ والوں کے ساتھ جو ہیں وہ تعلقات اچھے تھے، دوستانہ تھے، اور وہاں کے مسلمان تجارت کے لیے بھی جایا کرتے تھے، اور وہاں کا بادشاہ جو تھا نا، اسہمہ اس کا نام تھا، نجاشی اس کو کہتے تھے، اس کی نیکی، اس کا عدل و انصاف، اس حوالے سے کافی وہ مشہور تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو یقین تھا کہ انہیں وہاں کوئی تکلیف جو ہے وہ نہیں پہنچے گی۔ تو آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے 5ویں سال جب قریش مکہ کا ظلم و ستم حد سے بڑھ گیا، تو آپ نے مسلمانوں کو جو ہے وہ اجازت دے دی کہ وہ حبشہ کی طرف جو ہے وہ ہجرت کر جائیں۔ چنانچہ اس میں صرف 16 لوگ تھے، جن میں 12 مرد اور 4 عورتیں تھیں، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی بیوی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھیں، وہ بھی اس وفد میں جو ہیں وہ شامل تھیں، اور یہ حبشہ چلے گئے، اور حبشہ میں جا کر مسلمان سکون سے زندگی گزارنے لگے۔ اب یہ ہے کہ مسلمانوں کو جب حبشہ میں تھوڑا کچھ عرصہ گزر گیا تو اور انہوں نے قریش مکہ نے افواہ پھیلا دی کہ اہل مکہ سارے کے سارے جو ہیں وہ مسلمان ہو گئے ہیں، اور تو آپ لوگ بھی جو ہیں وہ واپس آ جائیں۔ تو چنانچہ یہ لوگ بھی انہوں نے واپسی کرا لی۔ جب اتنے قریب آ گئے کہ ایک دن سے بھی کم فاصلہ رہ گیا تو پتہ چلا کہ یہ قریش مکہ کی ایک سازش تھی، تو اس میں سے کچھ لوگ تو سیدھے حبشہ پلٹ گئے، اور کچھ چھپ چھپا کر یا قریش کے کسی آدمی کی پناہ لے کر مکے میں داخل ہوئے۔ اب قریش کو ظاہری بات ہے کہ انہوں نے وہاں سے جو ہے وہ اپنی اس میں جو ہے وہ کامیاب ہو گئے، جو بھی ان کی سازش تھی۔ اور دوسری جو ہجرت حبشہ ہے وہ ہوئی سن 7 نبوی میں۔ یہ جب مسلمانوں کی پہلی ہجرت حبشہ جو ہے وہ ہوئی، اس کے بعد اس کا تجربہ کافی کامیاب تھا، اور یہاں پر مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم جو ہے حد سے بڑھ چکا تھا، تو حبشہ کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو دوبارہ حکم دیا کہ وہ ہجرت کر جائیں۔ اس دفعہ اس میں 83 مرد اور 18 عورتیں تھیں جنہوں نے ہجرت کی۔ اس قافلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔
تو چنانچہ آپ دیکھیں جب یہ مسلمان جو ہیں وہ وہاں پہنچے تو قریش کو جو ہے وہ پتہ چلا کہ یہ جو ہیں یہاں سے روانہ ہو گئے ہیں، تو انہوں نے پیچھے اپنے اور سکون سے وہاں پر جو ہیں وہ پہنچ چکے ہیں تو برداشت نہ کر پائے۔ عبداللہ بن ربیعہ کو جو ہے وہ انہوں نے تحائف دے کر نجاشی کے لیے اس کے دربار میں بھیجا تاکہ بادشاہ کو بدظن کر کے مسلمانوں کو وہاں سے نکلوایا جائے۔ تو انہوں نے بادشاہ کو یہ کہہ کر اکسایا اور ان لوگوں نے کہ نیا مذہب ایجاد کر دیا، اپنے آباء و اجداد کا مذہب چھوڑ دیا ہے۔ چنانچہ بادشاہ نے جواب دینے کے لیے مسلمانوں کو جو ہے وہ بلایا اور اس نے کہا کہ تم لوگوں نے کون سا نیا مذہب جو ہے وہ ایجاد کیا ہے، ذرا مجھے بھی تو بتاؤ۔ تو حضرت جعفر طیار نے جو ہے وہ بڑی ایک اچھی جو ہے وہ تقریر کی، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اے بادشاہ، ہم جاہل لوگ تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، شرک کرتے تھے اور مردہ جانوروں کا گوشت کھاتے تھے، زنا کرتے تھے، قطع رحمی اور اس قسم کی جو ہے برے اخلاق ہمارے اندر موجود تھے، اور یہاں تک کہ اللہ نے ہماری طرف ایک رسول بھیجا جو ہمارے اندر سے ہی تھا، ہمارے خاندان سے، اور ہم اس کے حسب نسب، اس کی سچائی، امانت و دیانت کو بہت اچھی طرح سمجھتے تھے۔ تو اس نے ہمیں ایک اللہ کی وحدانیت کی طرف دعوت دی کہ ہم اس کے سوا اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، بت پرستی کو چھوڑ دیں، سچ بولیں اور صلہ رحمی کریں، ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور بیجا خون نہ بہائیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا اس نے حکم دیا۔ تو ہم اس کے اوپر ایمان لائے اور ہماری قوم ان باتوں پر ہم بگڑ گئی ہے اور ہماری دشمن بن چکی ہے، اور انہوں نے ہمارے اوپر اتنے ظلم کیے ہیں کہ ہم تیرے ملک میں جو ہیں وہ آ گئے ہیں ان کے مظالم سے بچنے کے لیے۔ اب یہ ہمارے پیچھے آئے ہیں اور یہ اس کے بعد جو ہے نا، اور یہ مجھے دوبارہ جو ہے وہ ہمیں واپس لے کے جانا چاہتے ہیں تاکہ یہ ہمارے اوپر ظلم کر سکے۔ تو نجاشی جو ہے وہ اس نے ان کو انکار کر دیا کہ یہ میں تمہارے ساتھ جو ہے واپس ان کو ہرگز نہیں بھیج سکتا۔ اس کے بعد انہوں نے ایک نئی تدبیر سوچی اور انہوں نے کہا کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بہت غلط قسم کے عقائد جو ہیں مسلمان رکھتے ہیں، تو ان سے پوچھیں۔ چنانچہ اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پھر دوبارہ بلایا اور حضرت جعفر طیار سے پوچھا، اور حضرت جعفر طیار نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کا کلمہ ہے، اور جو ہیں وہ اس کی اللہ کا کلمہ ہے۔ تو اس نے اس کی تنکا ایک نجاشی نے زمین سے اٹھایا اور کہنے لگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اس ایک تنکے سے بھی بڑھ کر اس سے زیادہ نہیں ہے جو تم نے بتایا ہے۔ اس کے بعد اس نے دوبارہ ان کو جو ہے وہ دھتکار دیا اور وہ لوگ جو ہیں وہاں سے روانہ ہو گئے۔ پھر یہ جو مہاجرین تھے یہ ایک عرصے تک جو ہیں یہ وہیں پر رہے حبشہ کے اندر، اور نجاشی جو ہے وہ پھر مسلمان ہو گیا تھا۔ نجاشی کی نماز جنازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پڑھائی بعد میں، اور آپ یہ دیکھیں کہ اس کے بعد یہ لوگ وہیں امن سے رہتے رہے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو پھر مدینہ سے آپ نے ایک قاصد بھیجا تھا جس نے ان کو پیغام پہنچایا تھا کہ وہ مدینہ آ جائیں، پھر یہ اس کے بعد یہ سارے کے سارے مہاجرین جو ہیں یہ مدینہ چلے گئے تھے۔ تو یہاں تک جو ہے وہ ہمارا میرے خیال میں آج کافی ہے۔ نیکسٹ انشاءاللہ دیکھیں اگلے لیکچر میں آپ کو جو ہے وہ میں پڑھاؤں گی۔ آج اجازت دیجیے، اوکے، اللہ حافظ۔